الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. تمام تعریف اور بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق دیوا ہے جو کائنات کا اکیلا مالک ہے، جس کا کوئی ساتھی کوئی پارٹنر نہیں، اور جو اکیلا عبادت کے لائق ہے. درود و سلام نازل ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی زندگی ہم تمام مسلمانوں اور تمام انسانوں کے لیے اسوہ اور نمونہ. دور حاضر میں ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ چل رہا ہے کہ اس دور کا ہر انسان اپنے آپ کو عقل مند سمجھتا ہے. وہ جیسا بھی ہے، جہاں بھی ہے، ہر انسان اس دور کا اپنے آپ کو عقل مند سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا عقل مند ہوں. لیکن عقل مند کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ عقل مند کی پریبھاشا کیا ہے؟ کیا وہ انسان عقل مند ہے جو 24 گھنٹے 420 کر کے پیسے کماتا ہے، لوگوں کو بیوقوف بنا کر پیسے کماتا ہے؟ کیا وہ عقل مند ہے؟ یا پھر وہ انسان عقل مند ہے جو لگاتار لوگوں کو دھوکے دے رہا ہے، جو لگاتار بے وفائی کرتا ہے، جو وعدے کو پورا نہیں کرتا ہے، جو لگاتار لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہے، وہ انسان عقل مند ہے؟ یا پھر وہ انسان عقل مند ہے جو 1 روپے کی قیمت کی چیز کو 100 روپے میں بیچتا ہے؟ آخر یہ عقل مند ہے کون؟ دور حاضر میں ہر انسان اپنے آپ میں عقل مند ہے.
ہر انسان اپنے آپ کو عقل مند سمجھتا ہے، لیکن آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ عقل مند کون ہے؟ دیکھتے ہیں ہمارا رب کس کو عقل مند کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 190، اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ بے شک آسمان اور زمین کی پیدائش میں، بے شک یہ دن اور رات کے بدلنے میں، یہ آسمان اور زمین کی پیدائش میں، دن اور رات کے بدلنے میں عقل مند لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں، عقل مند لوگوں کے لیے نصیحتیں ہیں۔ جو لوگ اس پہ غور و فکر کرتے ہیں وہی لوگ عقل مند ہیں۔ قرآن یہ کہنا چاہتا ہے یہ اللہ کی نعمت، یہ اللہ کی قدرت، اس پر غور و فکر کرنے والا وہ عقل مند ہے۔ یہ قرآن کی ڈیفینیشن ہے۔ قریش کے لوگ سب سے پہلے یہود کے پاس جاتے ہیں، یہود سے کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے اندر کیا خاصیت ہے؟ یہود بتاتے ہیں کہ ان کے پاس ایک عصا تھا اور چمکدار ہاتھ تھا جس سے وہ لوگوں کے سامنے ایک نشانیاں پیش کرتے تھے۔ ان کا عصا بہت کام کی چیز تھی، وہ کام بھی بن جاتا تھا، وہ پانی میں راستے بھی بنا دیتا تھا۔ قریش کے لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں، قریش کے لوگ عیسائی کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس کیا کرتے ہیں، ان کے پاس کیا معجزہ تھا؟ عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام پیدائشی اندھوں کو بینائی عطا کرتے تھے، کوڑ کے مریض کو ٹھیک کر دیا کرتے تھے، مردے کو زندہ کر دیتے تھے۔ قریش کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، آپ اللہ تعالیٰ سے کہہ دیجیے کہ یہ جو صفا پہاڑی ہے اس کو وہ سونے کا بنا۔ آپ اللہ تعالیٰ سے کہہ دیجیے یہ جو صفا پہاڑی ہے اس کو وہ سونے کا بنا دیں، ہم مان جائیں گے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ پروردگار یہ صفا پہاڑی کو سونے کا بنا دے۔ کبھی ایک قریش میری بات مانیں گے، کبھی ایک قریش مجھے نبی مانیں گے، کبھی ایک قریش مجھے رسول مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل کر دی، اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ عقل مندی یہ نہیں ہے کہ اگر صفا پہاڑی کو سونے کا بنا دیا جائے تو لوگ مان جائیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اگر وہ عقل مند ہیں، اگر ان کے اندر دماغ ہے، اگر وہ باریک بینی رکھتے ہیں تو ان سے کہہ دو کہ یہ آسمان اور اس زمین پر غور کریں، یہ کس کے بس کا ہے؟ یہ آسمان جو بغیر ستون کے رکھا ہوا ہے، یہ آسمان جو بغیر ستون کے رکھا ہوا ہے، یہ زمین جو پھیلی ہوئی ہے، اس کے اوپر وہ غور کر لیں، وہ خود میری قدرت کو سمجھ جائیں گے۔ مجھے کسی پہاڑ کو سونے کے بنانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی پہاڑ کو چاندی کے بنانے کی ضرورت ہے۔ پھر اللہ رب العالمین عقل مندوں کی صفت بیان کرتا ہے۔ پہلی صفت اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ جو لوگ آسمان اور زمین کی پیدائش پہ غور و فکر کرتے ہیں وہ عقل مند ہیں۔ اور اس طریقے سے قرآن میں بہت جگہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، عقل مند لوگوں کی نشانیاں بیان کی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا تم نہیں دیکھتے، کیا تم غور نہیں کرتے یہ جو اونٹ ہیں یہ کس طریقے سے پیدا کیے گئے ہیں، ان کی تخلیق کیسے کی گئی ہے۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ،
کیا تم یہ نہیں دیکھتے کہ آسمان کس طریقے سے اٹھایا گیا ہے؟ آسمان کو کس طریقے سے بغیر سکون کے روک دیا گیا ہے؟ کس طریقے سے میں نے آسمان کو بغیر سکون کے روک دیا ہے؟ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور ان پہاڑ کو کس طریقے سے زمین پر کاٹ دیا گیا ہے، زمین کو پہاڑ سے روک دیا گیا ہے تاکہ زمین ہلے نہ۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور اس زمین کے اوپر غور کرو اس طریقے سے پانی کے اوپر بچھا دی گئی ہے۔ یہ کس نے کیا؟ یہ کس نے بس نے؟ واحد اللہ کی ذات۔ اللہ کی قدرت کو پہچاننا ہے تو اس کی تخلیق سے دھیان دیا جائے، اس کی تخلیق پہ غور و فکر کریں گے تو آپ اللہ کی قدرت کو پہچانیں گے۔ اور جو لوگ غور و فکر کرتے ہیں اصل میں وہی عقل مند۔ حضرت شیخ سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں اپنے گھر سے نکلتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہر چیز پر غور و فکر کرتا ہوں، زمین، یہ پہاڑ، یہ پتھر، یہ چڑیا، یہ چڑچڑ، یہ جانور، یہ انسان، میں سب کے اوپر غور و فکر کرتا ہوں، اور ان تمام چیزوں سے مجھے ایک نصیحت حاصل ہوتی ہے جب تک کہ میں اپنے گھر واپس نہیں پہنچ سکتا۔ یہ اللہ کی جو تخلیق، یہ جو پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں، یہ جو شے ہے، یہ تمام کے تمام غور کرنے کے لائق اسے نصیحت حاصل ہے۔ دوسری صفت اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے عقل مندوں کی، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں کھڑے ہو کر، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کھڑے ہو کر کرتے ہیں، اور جب ان کے اندر طاقت نہیں رہ جاتی، جب وہ بیچارے اپنے پیر سے مجبور ہو جاتے ہیں، جب وہ اپنی کمر سے مجبور ہو جاتے ہیں، تو وہ اللہ کی عبادت بیٹھ کر کرتے ہیں، وہ اللہ کی عبادت بیٹھ کر کرتے ہیں، اللہ کا ذکر بیٹھ کر کرتے ہیں۔ اور جب ان بیچاروں کو اتنی استطاعت نہیں رہتی، اتنی طاقت نہیں رہتی کہ وہ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کریں، جب ان کی طبیعت اتنی خراب ہو جاتی ہے، جب ان کے جسم اتنا جواب دے چکا ہوتا ہے کہ اللہ کی عبادت بیٹھ کر کرے، تو وہ اللہ کی عبادت لیٹ کر کرتے ہیں، اپنی کروٹوں پر، اپنے پہلوؤں پر کرتے ہیں۔ وہ اللہ کی عبادت کھڑے ہو کر کرتے ہیں، اور جب ان کے پاس کھڑے رہنے کی طاقت نہیں رہتی تو وہ بیچارے اللہ کی عبادت بیٹھ کر کرتے ہیں، اور جب ان کے پاس بیٹھنے کی طاقت نہیں رہتی تو پھر وہ لیٹ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ لیکن اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کبھی چھوڑتے نہیں ہیں، وہ نماز کبھی چھوڑتے نہیں ہیں۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلی قائما، نماز کو کھڑے ہو کر پڑھا کرو، نماز کو کھڑے ہو کر پڑھا کرو، فَإِن لَّمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، پھر جب تم کو اتنی طاقت نہ رہ جائے کہ تم نماز کو کھڑے ہو کر پڑھ سکو تو تم نماز کو بیٹھ کر پڑھا کرو۔ فَإِن لَّمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَىٰ جَنْبٍ، اور جب تم کو اتنی طاقت نہ رہ جائے کہ تم نماز کو بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو تم نماز کو اپنے پہلوؤں پر پڑھا کرو، لیٹ کر پڑھا کرو، اپنی کروٹوں پر پڑھا کرو، لیکن نماز کو نہیں پڑھو۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے عقل مند کی صفت بھی بیان کی ہے، وہ نماز کو چھوڑتے نہیں ہیں، کسی بھی حالت میں نماز کو نہیں چھوڑتے ہیں، کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں، بیٹھ کر پڑھتے ہیں، لیٹ کر پڑھتے ہیں، لیکن نماز کو نہیں چھوڑتے۔
لیکن دور حاضر میں اپنے آپ کو عقل مند سمجھنے والا انسان سب سے پہلے نماز سے دوری کرتا ہے. سب سے پہلے وہ نماز سے دور ہے. اس کے پاس ہر چیز کا ٹائم ہے, ہر چیز کا ٹائم ہے, ہر کام کا وقت ہے اس کے پاس, لیکن اس کے پاس یہ 5 وقت کی نماز کا وقت نہیں ہے. اور اس کے بعد اپنے آپ کو انسان بہت بڑا کرنا سمجھتا ہے, حمایت کرنا. ایسا نہیں ہو سکتا. قرآن پہ نظر آئیے, قرآن کو کچھ اور ڈیفینیشن بیان کر رہا ہے اللہ نے. نماز سب سے اہم چیز ہے. امام ابن قیم الجوزی رحمۃ اللہ علیہ ایک کتاب لکھتے ہیں, کتاب الصلاۃ. اس کتاب الصلاۃ میں کنٹینیو 10 سے 15 صفحے پر صفحہ نمبر 17 تک اس بات کی ڈسکشن کی گئی ہے, اس بات کی بحث کی گئی ہے کہ نماز چھوڑنے والے کو قتل کیا جائے یا پھر صرف سزا دی جائے. جو نماز کا تارک ہے, جو نماز کو چھوڑ دے رہا ہے, جو نماز پہ غور نہیں کرتا, جو نماز سے دور ہے, اس کے بارے میں صرف اتنی ڈسکشن 5 سے 10 صفحے تک اگر آپ پڑھیں گے تو آپ خود دیکھیں گے کہ 5 سے 10 صفحے تک اتنی ڈسکشن کی گئی ہے کہ بے نمازی کو قتل کیا جائے یا سزا دی جائے یا انہیں نماز سے باہر کر دیا جائے. علماء اکرام کی پوری ایک جماعت مل کر اس بات کا فیصلہ لیتی ہے کہ بے نمازی کو جہاں پایا جائے قتل کر دیا جائے. اتنا بڑا جرم نہیں نماز. لیکن آج ہمارا مسلمان سب سے پہلے نماز سے ہی دوری کیا ہے. سب سے پہلے نماز سے انسان کو دنیا میں سزا ملتی ہی ملتی ہے اگر وہ نماز چھوڑتا ہے. اس کے بعد جب وہ انتقال کر جاتا ہے, جب وہ مر جاتا ہے, تو اس کو اس کی سزا اس کی قبر میں ملتی ہے, قیامت تک قبر میں ملتی ہے. قبر کو سخت کر دیا جاتا ہے, قبر اتنی کنجسٹڈ ہو جاتی ہے کہ دونوں بستیاں آپس میں مل جاتی ہیں. عذاب قبر پہ آپ نظر آئیے تو آپ کو ساری چیزیں ملیں گی. ایک فرشتہ مسلط کر دیا جاتا ہے کہ جب تک قیامت نہ آ جائے, قیامت کی صبح تک اس قبر والے کے اوپر عذاب ہوگا, اس قبر والے کے اوپر عذاب ہوگا قیامت تک. پھر جب قیامت کا دن آئے گا, میدان محشر میں وہ رب کی نعمتوں سے, رب کی رحمتوں سے وہ محروم رہے گا, وہ انبیاء کی سفارش, وہ نبی کی سفارش سے محروم رہے گا, اور پھر اس کو اٹھا کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا, جس کا ثبوت قرآن دیتا ہے. جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے, جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے, جب اللہ رب العالمین جنتی اور جہنمی کا فیصلہ کر دے گا تو جنتی جنت سے جہنمیوں سے سوال کریں گے, ما سلککم فی سقر, کہ تم کو کس چیز نے جہنم میں ڈال دیا, تم کو کون سا ایسا گناہ تھا جو جہنم تک لے آیا. تو وہ جواب دیں گے, قالوا لم نکن من المصلین, ہم نماز سے دور رہا کرتے تھے, ہم نماز سے دور رہا کرتے تھے. یہ اذان کی آواز یہ ہمارے کان کو چبھتی تھی, ہم نماز سے اتنا دور رہتے تھے. فجر میں ہم کو نیند لگی رہتی تھی, نیند کا غلبہ ہوتا تھا. ظہر میں ہم دھوپ کی شدت سے باہر نہیں نکلتے تھے, اور اثر کے وقت تو ہم کو اتنا کام رہتا تھا, اتنا کام رہتا تھا کہ ہم نماز کی طرف توجہ نہیں دے پاتے تھے. اور مغرب میں ہماری محفلیں سجی رہتی تھیں, ہم اٹھ نہیں پاتے تھے, اور عشاء کے وقت تو ہم کو ہوٹل سے فرصت بھی نہیں تھی کہ مسجد تک آئے. یہی ہمارا جرم ہے, یہی ہمارا جرم ہے جو ہم کو جہنم کر دے گا. میرے بھائیوں, میرا موضوع نماز کا نہیں ہے, میرا موضوع کچھ اور ہے, ورنہ میں سلسلے وار بیان کرتا کہ نماز چھوڑنا کتنا بڑا جرم ہے.
بس آپ لوگوں سے اتنی التجا ہے میری، اتنی سفارش ہے کہ آپ مسجد تک آیا کریں، آپ نماز کو قائم کریں، نماز کے پابند ہو، انشاءاللہ دھیرے دھیرے اللہ تعالیٰ آپ کے تمام گناہوں کو بخشے گا اور آپ کے اوپر رحمت دے گا۔ لیکن اگر آپ نماز سے دور رہیں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے آپ محروم رہ جائیں گے۔ اسی آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ساتھ فرماتا ہے وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمان اور زمین کی پیدائش پر وہ غور کرتے ہیں، آسمان اور زمین کی پیدائش پہ وہ عقل مند لوگ غور کرتے ہیں اور کہتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے پروردگار، اے ہمارے رب، تو نے انہیں بلا فضول نہیں پیدا کیا، تو نے انہیں بلا فضول نہیں پیدا کیا، اے پروردگار سبحانک، تو پاک ہے، فقنا عذاب النار، ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمیں جہنم سے بچا دے۔ یا عقلمند لوگ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں۔ تیسری صفت اللہ رب العالمین بیان کرتا ہے کہ جب یہ میرے بندے، یہ میرے نیک بندے، جب یہ اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، تنہائیوں میں کھڑے ہوتے ہیں، رات کی تاریکیوں میں کھڑے ہوتے ہیں، تو ان کی آنکھوں سے زاب و قطار آنسو نکلتے ہیں، خوف الہی سے یہ کرتے ہیں، خوف الہی سے کرتے ہیں، ان کی نیند حرام ہو جاتی ہے، یا اپنی نیند کو چھوڑ کر یا اپنے محمد کے بستروں کو چھوڑ کر اللہ رب العالمین کے خوف سے ڈرتے ہیں، اور اس قدر روتے ہیں، اس قدر روتے ہیں کہ ان کی داڑیاں ان کے آنکھوں سے بھیگ جاتی ہیں، اور کہتے ہیں ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، من تدخل النار، جن کو تو نے جہنم میں ڈال دیا، جن کو تو نے آگ میں ڈال دیا، فقط اخزیتہ، تو تو نے انہیں رسوا کیا، تو نے انہیں رسوا کر دیا، وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں پیدا ہوا، جن کے اوپر تو نے عذاب ڈال دیا ان کی مدد کرنے والا کوئی نہیں پیدا ہوا، جن کو تو نے جہنم میں ڈال دیا ان کو نکالنے والا کوئی نہیں پیدا ہوا، اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ اللہ کی یاد میں روتے ہیں، اور وہ آنسو اللہ رب العالمین کو اتنا محبوب ہے، اتنا پسند ہے، ترمذی کی روایت ہے لا یلج النار رجل بقى من خشیۃ اللہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یلج النار رجل بقى من خشیۃ اللہ، وہ شخص کبھی جہنم میں نہیں جائے گا، کبھی جہنم کی آگ میں نہیں ڈالا جائے گا، جس نے اللہ رب العالمین کے خوف سے آنسو گرا دیے، جس نے اللہ رب العالمین کے ڈر سے اپنے آنسو کی قطرات زمین میں گرا دیے، وہ کبھی جہنم میں نہیں جائے گا۔ حتی یعود اللبن فی السرہ، حتیٰ کہ دودھ، جانور کے تھن سے نکلنے والا دودھ اس کے تھن میں واپس چلا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مثال بیان کر رہے ہیں جو قیامت تک پاسبل نہیں ہے، جانور کے تھن سے نکلنے والا دودھ اس کے تھن میں واپس جا سکتا ہے، یہ قیامت تک پاسبل نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین اس اپنے بندے کے اوپر جہنم کو حرام کر دے گا۔ وہ آنسو اتنا پسند ہے اللہ رب العالمین۔ یہ نشانیاں، یہ صفت عقلمند لوگوں کے اللہ تعالیٰ نے بیان کی۔ اگلی صفت بیان کرتا ہے وہ میرے نیک بندے، وہ میرے عقلمند بندے جب میرے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، تو مجھ سے دعا کرتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، اننا سمعنا، بے شک ہم نے سنا، منادی ینادی،
ایمان، ایک آواز لگانے والے کو، ایک پکارنے والے کو، ایمان جو ایمان کے لیے بلا رہا تھا، جو قرآن کی طرف بلا رہا تھا، جو اسلام کی طرف بلا رہا تھا، ان آمنوا بربکم، کہ اپنے رب کے اوپر ایمان لے آؤ، اپنے رب کے اوپر ایمان لے آؤ، مسلمان ہو جاؤ. فآمنا، تو ہم ایمان لے آتے ہیں، ہم نے قبول کر لیا اس کی دعوت کو، ہم نے قبول کر لیا. تو اے ہمارے رب، ربنا، اے ہمارے رب، واغفر لنا ذنوبنا، تو تو ہمارے گناہوں کو بخش دینا، وکفر عنا سیئاتنا، اور ہماری برائیوں کو ہمارے جسم سے دور کر دینا، ہماری برائیوں کو دور کر دینا، ہمارے دل کو صاف کر دینا. وتوفنا مع الابرار، اور جب ہمیں اٹھانا، جب ہمیں اس دنیا سے اٹھانا تو اپنے نیک بندوں کے ساتھ، اپنے صالحین بندوں کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ، اولیاء کے ساتھ اٹھانا. وہ لوگ دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین سے، مسلسل کھڑے رہ کے نماز میں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وہ روتے ہیں، وہ گڑگڑاتے ہیں، وہ لوگ دعا کرتے ہیں. اور وہ میرے پاک بندے، اللہ رب العالمین کے ساتھ فرماتا کہ پھر وہ میرے پاک بندے، وہ میرے نیک بندے، جب وہ عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، تو مجھ سے دعا کرتے ہیں، ربنا آتنا ما وعدتنا علی رسولک، اے میرے پروردگار، ہر وہ چیز مجھے عطا کر، ہمیں ہر وہ چیز عطا کر جو تم نے اپنے رسولوں کے ذریعے ہم سے وعدہ کیا تھا، یعنی ہم کو جنت عطا کر، ہم پہ اپنی رحمت کو برسا، جو تم نے اپنے رسولوں کے ذریعے ہم پر وعدہ کیا تھا وہ چیز ہمیں عطا کر، اور ہمیں جہنم کی رسوائی سے بچا، ہمیں جہنم کی آگ سے بچا. بے شک تو کبھی وعدہ خلاف کرنے والا نہیں، ولا تخلف المیعاد، اور بے شک وعدہ خلاف کرنے والا نہیں، تو اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے. یہ 5 صفت قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے عقل مند بندوں کی بیان کی، میں نے آپ کے سامنے رکھی. پھر اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ جب یہ عقل مند بندے مجھ سے اتنی دعا کرتے ہیں، مجھ سے اتنا خوف رکھتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، فاستجاب لهم ربهم، تمہارے رب، تمہارا رب ان کو بخش دیتا ہے، ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اصل میں یہی عقل مند بندے ہیں اللہ رب العالمین کے، یہی عقل مند بندے ہیں اور یہی کامیابی پانے والے ہیں. تو قرآن کی جو ڈیفینیشن ہے، جو اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے عقل مند بندوں کی جو نشانیاں، مجھے جو میں نے آپ کے سامنے بتایا. اس کے علاوہ اس دنیا میں آدمی کچھ بھی کر لے، کتنا بھی دماغ لگا لے، وہ عقل مند تب تک نہیں ہو سکتا. وہ بھلے ہی اپنے آپ کو عقل مند سمجھتا ہو، بہت بڑا اپنے آپ کو چالاک سمجھتا ہو، وہ عقل مند تب تک نہیں ہو سکتا جب تک اس کے اندر یہ صفت نہ پایا جائے. وہ اللہ رب العالمین سے اگر نہیں کرتا، وہ نماز نہیں قائم کرتا، وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر غور و فکر نہیں کرتا، تو پھر وہ عقل مند نہیں ہے. وہ اپنے لیے عقل مند ہے لیکن اللہ رب العالمین کے لیے عقل مند نہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام گناہوں کو بخش دے، ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کر، اپنے عقل مند بندوں میں شامل کر، اور ہمیں نماز کا پابند بنا، ہمارے گناہوں کو بخش دے. اور اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ جب تک زندہ ہے تب تک اسلام پر زندہ رہے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ کی خیر عطا کر، ایمان واپس دعوانا الحمدللہ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. عباد الله رحمكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.